بعض اعلیٰ صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی صحابی کا تذکرہ کیا جائے، ذکر کیا جائے، تو کچھ صفات ایسی ہیں کہ جیسے اللہ نے بس انہی کے مقدر میں کی تھی، انہی کے نصیب میں لکھی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ شانیں ایسی دی ہیں، ایک شان نہیں کچھ شانیں ایسی دی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ نسل آدم میں وہ شان انہی کا مقدر تھی، انہی کا نصیب تھی، اور اب تا قیامت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اور ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ، نچوڑ، خود ان کی بتائی ہوئی 3 آرزوئیں، 3 خواہشات، 3 تمناؤں سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں کون سا انسان ہے جس کی کوئی خواہش نہ ہو، بلکہ جس کی ہزاروں نہیں لاکھوں خواہشیں نہ ہوں۔ انسان کے دل کے اندر تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشیں ایسے پیدا ہوتی ہیں کہ جس طرح زمین کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، نباتات اگتے ہیں۔ خواہشات کا یہ سلسلہ اتنا لامحدود ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کی زندگی کا آخری سانس آ جاتا ہے، مگر انسان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ آرزوؤں نے ہزاروں پیچ و خم پیدا کیے، آرزوؤں نے ہزاروں پیچ و خم پیدا کیے، زندگی کا راستہ ہے بے نیاز پیچ و خم۔ کہ آرزو کی زندگی اگر اپنا لی جائے گی تو زندگی نشیب و فراز کا شکار رہے گی، اضطراب کا شکار رہے گی، بے چینی کا شکار رہے گی، بے قراری کا شکار رہے گی، تذبذب کا شکار رہے گی، پیچ و خم پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس زندگی کا تصور دین پیش کرتا ہے وہ تو بہت ہی سادہ ہے۔ وہاں تو ساری کی ساری خواہشات سمٹ کر چند خواہشات میں آ جاتی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان خواہشات کو بہت ہی عمدہ قرار دیا ہے، دین نے بہت ہی اعلیٰ قرار دیا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو کیا ہے، 3 باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں۔ تینوں باتیں بے مثل ہیں، تینوں باتیں بے مثال ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ زندگی کی خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مبارک خواہش ہے۔ فرمایا ساری زندگی کی خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش، سب سے اہم خواہش میری یہ ہے کہ نگاہ میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میری نگاہ ہو، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، میری نظر ہو اور نبوت کا چہرہ نظارہ ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دل یہ چاہتا ہے، جی یہ چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ بس میں دیکھتا رہوں
اور ادھر سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا رہے، میں دیکھتا رہوں، نظر آتا رہے، یہ تمنا ہے۔ اور تمنا اور آرزو جب دل سے اٹھتی ہے، اور تمنا اور آرزو جب پاکیزہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عرش سے اس کے پورا کرنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اس کے پورا کرنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو اللہ نے پوری کی ہے، لگتا ہے نسل انسانی میں اس آرزو کے پورا ہونے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے چہرے کو ایمان کی حالت میں تو اس وقت 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش صحابہ نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ ایمان کی حالت میں نبوت کا چہرہ، نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی تو انسان صحابی بنتا ہے۔ جس نے نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں بن سکا۔ صحابہ کے گزرنے کے بعد اب تا قیامت کوئی صحابی نہیں آ سکتا، کوئی صحابی نہیں آ سکتا۔ صحابہ کی خصوصیات میں سے اعلیٰ ترین خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ وہ بھی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ جس نے صرف ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ بھی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ اس تک بھی، اس کے بعد قیامت تک آنے والے ولی، غوث، کتب، ابدال، اتقیاء، اصقیاء، شہداء سارے مل کر بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے لمحہ بھر ایمان کی آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھ لیا، حضور کے چہرہ انور کی ایسے زیارت چند لمحے کر دی ایمان کی حالت میں، انتقال اس کا ایمان پر ہوا، قیامت تک آنے والے انسان مل کر بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت ملی ہے اس پر تو دونوں جہان قربان ہو جائیں، دونوں جہان قربان ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر کی اس تمنا اور اس آرزو کو ایسے لیا ہے، صدیق تو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی چاہت ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر کے سامنے پیارے پیغمبر کا چہرہ ہو، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ میں خدا ہوں، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں ایسے کروں گا کہ دنیا تیرے مقدر پہ رشک کرے گی، دنیا تیرے مقدر پہ رشک کرے گی۔ میں تیری زندگی ہی کے اندر حضور کی زندگی کی 3 راتیں ایسی دوں گا کہ جب تم حضور کو دیکھ رہے ہوگے اور اللہ کی ذات کے سوا دوسرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، دوسرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ یہ 3 راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، ہجرت کی راتیں، جب غار ثور ہے، صدیق اکبر کی گود ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ ہے، اور ایسے جیسے رحل کے اوپر کھلا ہوا قرآن ہے، نظر صدیق اکبر کی ہے، چہرہ آمنہ کے لال کا ہے، ادھر سے ایڑی پر سانپ نے بھی کاٹ لیا، ادھر سے اس درد کے آنسوں بھی چھلک پڑے، اور صدیق اکبر کی آنکھوں کے آنسوں آمنہ کے لال کے رخسار انور پہ جا پڑے، حضور کے چہرہ انور پہ جا پڑے۔ تب حضور کی آنکھ کیا ہو گئے؟ کوئی اس وقت نہیں دیکھ رہا تھا، صحابہ میں سے کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، ازواج مطہرات میں سے کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ 3 راتیں صدیق اکبر کو ایسی ملی کہ پھر اس جیسی راتیں کسی کو نہیں ملیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت کی یہ راتیں،
اور اتنی فضیلت کہ خود محبوب کبریا نے فرمایا صدیق کی غار والی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ آج تک کوئی گن نہیں سکا۔ سر جیمس نے کہا تھا آسمان کے ستاروں کی تعداد زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہے، اور سر جیمس کے نظریات کے بعد میں آنے والے ماہرین فلکیات نے کہا نہیں، غلط کہہ گیا ہے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد تو اتنی ہے کہ آسمان میں لاکھوں کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں میں جو ستارے گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لاکھوں کہکشاؤں میں ایک کہکشاں میں اتنے ستارے ہیں کہ وہ زمین پر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب ایک کہکشاں میں اتنے ہیں تو لاکھوں کہکشاؤں میں کتنے ستارے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں صدیق کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر بار بار عرض کرتے تھے مجھے غار والی راتوں کی نیکیاں دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا کہ وہی تو میرا سرمایہ حیات ہے، وہی تو میری پونجی ہے، وہی تو میرا اثاثہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی خواہشات دیکھیے، پھر ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، ہماری خواہشات کیا کیا ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، میں دیکھتا رہوں حضور نظر آتے رہے۔ ایک اور صحابی کی بھی خواہش، میدان جنگ کے اندر جب صحابہ زخمیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور شہداء کی جسد کو، شہداء کے جسموں کو الگ رکھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا صحابی، وہ ایک جگہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، اور خون کے فوارے بدن سے نکل کر زمین کی مٹی کے اندر مل کر سارا جسم اس خون کی مہندی سے لال سرخ ہو چکا ہے، چہرے پر مٹی آئی، خون آیا ہوا ہے، پہچانے نہیں جاتے۔ بڑی مشکل سے صحابہ چونکہ زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے تو پہچانا، بار بار آپ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا پانی پی لیں۔ تو عرض کیا آپ تو تھوڑی دیر کے بعد شہادت کا جام پینے والا، شہادت کا جام سامنے ہے۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے دمبر میں رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، پوچھا کوئی آرزو ہے؟ فرمایا آرزو تو پوری ہونے والی ہے، یہ ہے صحابہ کی آرزو پوری ہونے والی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک آرزو ہے، اللہ اکبر، اس سے بھی بڑی ایک آرزو ہے۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ فرمایا اتنی سی بس ہے آرزو، اتنی سی چھوٹی سی، اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے؟ نکلے جو دم میرا تو آقا ہوں سامنے، نکلے جو دم میرا آقا ہوں سامنے، میری تمنا یہ ہے میں چند منٹ کے بعد جام شہادت پینے والا ہوں، لیکن اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے؟ نکلے جو دم میرا تو آقا ہوں سامنے۔ صحابہ نے جب یہ جملہ سنا تو تلملا گئے، چھوڑ کے بھاگے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی۔
اللہ کے نبی آپ کا وہ پیارا سا نوجوان صحابی عبداللہ خون میں لت پت، جسم زخموں سے چور چور، ہم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تیری یہ آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، تو یہ خود کہہ رہا ہے، تو ہم تجھے اٹھا کر آقا کی خدمت میں لے چلیں۔ تو اس نے آگے سے فرمایا میرا جسم اتنا چور چور ہو چکا ہے کہ تم مجھے اٹھا نہیں سکتے، تم مجھے اٹھا نہیں سکتے، لیکن میرا یہ پیغام آقا تک پہنچائیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اتنی سی بس ہے آرزو، کیا سمجھا آپ نے، نکلے جو دم میرا آقا ہو سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو چھوڑا، شہداء کو چھوڑا، اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ کر حضرت عبداللہ کا یوں سر اٹھایا اور اپنی گودی میں رکھ لیا، سر اٹھایا اور اپنی گودی میں رکھ لیا۔ نظر کی ٹک ٹکی بند گئی، حضور کے چہرے انور کی جھلکیاں نظر میں اترنے لگیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہلا رہے ہیں اور پیار کے ساتھ بلا رہے ہیں عبداللہ عبداللہ عبداللہ۔ اب آخری وقت ہے، جب دور تھے مجاہد تھے کچھ تو بولتے، دوڑے ہوئے بھی آئے کیوں لب نہیں کھولتے، دوڑے ہوئے بھی آئے کیوں لب نہیں کھولتے، اتنا کہا اور دل پہ خنجر سا چل گیا، گودی میں سر دھرا رہا اور دم نکل گیا، گودی میں سر دھرا رہا اور دم نکل گیا۔ کیا خوش قسمت اور خوش نصیب صحابی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے عرش سے آواز آنے لگی اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہو، اب ادھر بھی نگاہ کا انظروا الیہ، اللہ کی طرف سے انظروا الیہ، میرے محبوب کو بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو، میرے محبوب کو بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ آرزو ان کی بھی تھی، صدیق اکبر کی بھی یہی آرزو میں بیان کر رہا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ میری نظر ہو اور حضور کا چہرہ ہو۔ اللہ نے فرمایا غار میں رج کے سیر ہو کے نظارہ کر لے، مکہ کی گلیوں میں تو دیکھے گا، غار سور کی بلندیوں پر تو دیکھے گا، وہاں سے مدینہ کے راستوں پر تو دیکھے گا، مدینہ میں تو دیکھے گا، حج کے موقع پہ تو دیکھے گا، عمرے کے موقع پہ صلح حدیبیہ دیکھے گا۔ جب ساروں کا دیکھنا ختم ہو جائے گا، میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لاؤں گا، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ ساروں کا دیکھنا ختم ہو جائے گا، تیرا دیکھنا اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو یوں دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن تو اللہ کے نبی فرمایا ہاکذا، میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گا کہ میرے دائیں کندھے کے نیچے ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، اس طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ 3 تمنائیں بیان فرمائی، پہلی یہی کہ نظر میری ہو اور آمنہ کے لال کا چہرہ ہو۔ دوسری تمنا فرمایا دولت اور مال میرا ہو اور خرچ کرنے والا ہاتھ نبوت کا ہو، نبوت کے ہاتھ سے ایسا خرچ ہوا کہ سب کچھ اکٹھا کر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور خرچ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا جب آمنہ کے لال نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا کے احسان کرنے والوں کے احسان اتار چکا ہوں، ایک بوڑھا ایسا ہے، وہ کون بوڑھا ہے جس کے بارے میں فرمایا ضعیف البدن وقوی الایمان، اس بوڑھے شخص کا جسم تو بڑا کمزور ہے لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھنے والا صدیق اکبر۔ فرمایا ایک بوڑھا ایسا ہے کہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکا، قیامت کی صبح کو ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اللہ سے درخواست کروں گا، اے میرے رب یہ وہ ہے جس کا احسان ختم نہیں ہو سکا، تو اپنی شان کے مطابق اس کا احسان ختم کر دے۔ یہ دوسری آرزو تھی
صدیق اکبر کی مال میرا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ نبوت کا ہو۔ تیسری آرزو دیکھیے، فرمایا اولاد میری ہو اور گھر نبوت کا آباد ہو رہا ہو، گھر نبی کا آباد ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کو ایسا قبول کر لیا کہ نبی کی حرمت بنایا، نبی کی عزت بنایا، نبی کی زوجہ بنایا، پوری امت کی ماں بنایا، اور ان کی عظمت میں عرش سے آیات نازل کر دی۔ تینوں دیکھیں خواہشیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طرح اللہ نے پوری کی، اور ایک اعزاز، کئی اعزاز ایسے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے، آج دنیا میں کروڑوں مساجد میں آذانیں ہو رہی ہیں، قیامت تک یہ آذانیں بلند ہوتی رہیں گی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد میں بھی ہوئی ہیں۔ ہر آذان کا ثواب جب حضرت بلال کو ملتا ہے تو فوراً اس آذان کا ثواب صدیق اکبر کو مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام خرید کر آزاد کیا، اور ایسا غلام تا قیامت کسی کو نہیں ملے گا کہ جو غلام فرش پر چلتا ہو اور عرش سے، جنت سے اس کے جوتے کی آواز آتی ہو۔ کیسا غلام؟ کسی دوسرے حصے میں نہیں آیا، کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ قیامت تک جتنی آذانیں ہوتی رہیں گی، ہر آذان کا اجر بلال سے ہوتا ہوا صدیق تک منتقل ہو جائے گا۔ مسجد میں، گھر میں، دکان میں، کہیں پر بھی کوئی مسلمان یوں قرآن کھولے گا، کھولنے والے کی نظر قرآن پر آئے گی، اس سے پہلے اس کا اجر صدیق اکبر کو جائے گا، اس لیے کہ جمع کرنے والے وہ ہیں۔ اللہ نے نازل کیا، حضور نے دلوں میں منتقل کیا، کچھ صحابہ نے مختلف چیزوں پہ لکھا، اور جب جمع کرنے کی باری آئی تو یہ شہادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور اس کے بعد جب نسخے بنے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر قرآن کھولنے والے کی ساری نیکیاں جتنی اس کو مل رہی ہیں، اتنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خواہشات ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں، آرزوئیں ہوں تو ایسی ہوں، جب انسان دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے کوئی تمنا اور آرزو کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نوازتے ہیں کہ تا قیامت لوگ اس کی زندگی پر رشک کرتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلکیاں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں آئیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو جو شان عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، جو رفعت اور بلندی عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور سارے صحابہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا، جو محبت تھی، وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق بنا لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔